تمام ویورز السلام علیکم۔ امیر ناصر الدین سبکتگین بت شکن محمود غزنوی کے والد تھے۔ اگر سلطان محمود غزنوی کی تاریخ کے کارناموں میں سے اس کے والد محترم کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی، کیونکہ محمود کو بت شکن بنانے میں اس کے باپ کا بہت اہم رول تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصراً آپ لوگوں کو امیر ناصر الدین سبکتگین کی تاریخ سے بھی بہتر طور پر آگاہ کر سکوں۔ اب سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میں اس ایمان افروز اور تاریخی سلسلے کو مزید آگے بڑھا سکوں۔ تو چلے دوستو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے والے تھے تو مشرکین کی ایک جماعت ایک بڑے بت کو اٹھا کر ہندوستان لے گئی۔ وہ بت سومنات ہے جسے ہند کے کسی صنم خانے میں آراستہ کیا گیا ہے۔ میں سومنات کے بت کو ریزہ ریزہ دیکھنا چاہتا ہوں فرزند۔ نظام شاہ کے سینہ سوزہ میں ایک ایسی حسرت تھی جس کی تپش سے ان کا دل بھی جل رہا تھا اور ہونٹ بھی۔ یہی وہ خواب ہے جس نے مجھ سے میری باقی کی عمر کی ساری نیندیں چھین لی ہیں۔ اب تو جاگتے میں بھی ایک ہی منظر دیکھتا ہوں کہ میں نے سومنات کے ٹکڑے مکہ معظمہ کی گلیوں میں ڈال دیے ہیں اور اہل ایمان کے قدم اس بت کو رونتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ فرزند، میرے ناتواں ہاتھ اس قابل نہیں تھے کہ میں ان سے سومنات کو توڑ سکتا، اس لیے میں نے اپنے پیدا کرنے والے سے دوسرے ہاتھ مانگے اور وہ تمہارے ہاتھ ہیں محمود۔ میری ساری ریاضتیں، ساری عبادتیں تیرے نام۔ قادر مطلق کی قسم، سر محشر اس سے بھی یہی کہوں گا کہ میری ساری نیکیاں اس بت شکن کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ یہ الفاظ اس مرد کلندر کے جس کی دعاؤں کے صدقے میں محمود غزنوی بت شکن کہلایا۔ اللہ رب العزت کی شانی کریمی کی کوئی انتہا نہیں اور اس کے رحم و کرم کا کوئی شمار نہیں۔ وہ بے نیاز ہے، جسے چاہے سر بلند کر دے اور جسے چاہے ذلتوں کے غار میں دھکیل دے، جس کو چاہے غلاموں کی زنجیروں سے آزاد کر کے مسند شاہی پر بٹھا دے۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ بخارا کے غلام بازار میں بکنے والے غلام زاد سبکتگین کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ ربی کریمی نے اس کی تقدیر میں غزنی کی بادشاہت لکھی تھی۔ تو پھر کون تھا جو لوح محفوظ پر رقم اس عبارت کو مٹا سکتا؟ محمود غزنوی اسی غلام زادے کا بیٹا تھا اور جس کو اللہ نے بت شکن کے اعزاز اعلیٰ سے نوازا۔ اگرچہ پروردگار عالم نے محمود کی تقدیر میں عظیم و شان فتوحات لکھی اور اس مرد مجاہد نے غزنی سے لے کر ہندوستان تک کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے، مگر قلعہ سومنات کی فتح اس کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ محمود غزنوی اور اس کے سرفروشوں نے جس جرأت و استقامت کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس نے صرف سومنات کے بت کو ہی پاش نہیں کیا بلکہ اہل ہند کے سب سے قدیم ترین بت جگ سوم کو بھی اپنے قدموں تلے رون ڈالا۔ اللہ نے اس بت شکن کی سرزمین میں دستگیری فرمائی اور بت پرستوں پر مجاہدین اسلام کو غلبہ و اختیار عطا فرمایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کافر محمود غزنوی کا نام سن کر خوف سے کانپتے تھے، تو پھر کیا میرٹھ، متھرا، کالنجر، گوالیار، کیا اجمیر اور کیا گجرات، ہر طرف اہل ایمان کی شجاعت و عظمتوں کی داستانیں بکھری ہوئی تھیں۔ اسلام کی لازوال روشنی سے دیار کفر کو منور کرنے والے بت شکن نے جب سومنات کو ضرب لا الہ الا اللہ سے ریزہ ریزہ کر دیا تو زمین و آسمان سے صرف کلمہ شہادت کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں اور اس کے تاریخی الفاظ اہل کفر کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ ہم اہل ایمان بت فروش نہیں، بت شکن ہیں۔ سید امیر علی شاہ۔ جب انسان اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، اور یہ بات ترکستان کے ایک مجذوب سید امیر علی شاہ نے اس وقت کہی جب ایک سوداگر نصر حاجی اپنے غلام سبکتگین کو فروخت کرنے کے لیے بخارا لیے جا رہا تھا۔ سبکتگین نے سید امیر علی شاہ کی آواز سنی تو اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور حاجی نصر سے مخاطب ہو کر بولا، آقا مجھے اتنی اجازت دیجیے کہ میں اس شخص کی خدمت میں سلام پیش کر سکوں۔ سبکتگین نے مجذوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کسے سلام کرنا چاہتا ہے، اس دیوانے کو؟ حاجی نصر نے سید امیر علی شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی تضحیک امیز لہجے میں کہا، میں اس شخص کو پاگل نہیں کہہ سکتا۔ سبکتگین نے اپنے آقا حاجی نصر کو جواب دیتے ہوئے کہا، یہ بہت ہوش والی باتیں کر رہا ہے۔
تو نہیں جانتا کہ امیر علی شاہ کون ہے؟ حاجی نصر کے چہرے پر بدستور ناگواری کا رنگ نمایاں تھا۔ یہ ایک بدحال شخص ہے۔ غربت و افلاس اور زندگی کی دوسری محرومیوں نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے ہیں۔ یہ ہر وقت بے سر و ساپا باتیں کرتا رہتا ہے۔ یہاں کے تمام لوگ اس دیوانے سے واقف ہیں۔ ابھی ہماری منزل بہت دور ہے، تو اپنا اور ہمارا قیمتی وقت برباد نہ کر، سوداگر حاجی نصر نے تند و تیز لہجے میں کہا۔ یہ شخص کتنا ہی وحشی کیوں نہ ہو، مگر میرا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ سبکتگین نے حاجی نصر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بس میرے آقا، مجھے چند دموں کی بھیک دیجیے، میں سید کو سلام کر لوں۔ حاجی نصر نے بادل نخواستہ سبکتگین کو امیر علی شاہ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ قافلے کے تمام لوگ بڑی حیرت سے سبکتگین کو دیکھ رہے تھے۔ حاجی نصر کا غلام گھوڑے سے اترا اور سر جھکاتے ہوئے سید امیر علی شاہ کی طرف بڑھا۔ دیکھنے والوں کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ادنا خدمتگار کسی شہنشاہ کے حضور جا رہا ہو۔ ایک دیوانے کے پاس کیوں آیا ہے؟ امیر علی شاہ نے سبکتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سید کے لہجے میں بڑا جلال تھا۔ سبکتگین لرز کر رہ گیا۔ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ سید امیر علی شاہ ہیں۔ یہ کہتے کہتے حاجی نصر کا غلام گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ میں تو ایک سید کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس کے سوا مجھے کچھ نہیں معلوم اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ سبکتگین نے آگے بڑھ کر سید امیر علی شاہ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہا۔ امیر علی شاہ نے غضبناک ہو کر اپنے دونوں ہاتھ پہ کھینچ لیے۔ میں تو خود ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہے اور اب مجھے بھی برباد کرنا چاہتا ہے۔ سید کی پرسکون رہنے والی آنکھیں آگ برسانے لگی تھی۔ تو نے یہ بت پرستی کی ادا کہاں سے سیکھی؟ سبکتگین خوفزدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں تو احترام کے طور پر اپنے جذبات کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اسے احترام کہتے ہیں کہ ایک مجبور دوسرے مجبور کے آگے سر جھکا دے۔ سید کے لہجے میں وہی آتش فشانی تھی۔ تو بھی خاک سے پیدا ہوا اور میں بھی خاک سے، پھر ایک دن دونوں خاک میں مل جائیں گے۔ اس کا احترام کیوں نہیں کرتا جو اپنی ذات میں ایک نور ہے جسے کبھی زوال نہیں؟ ایک بار اس کے آگے خم ہو جا، پھر تیرا یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اور اگر کبھی شیطانوں کا لشکر تجھے کسی اور کے روبرو جھکانے کی کوشش کرے تو اپنا سر جسم سے کاٹ کر الگ کر دینا، پھر تجھے نجات حاصل ہو جائے گی۔ سبکتگین نے آہستہ آہستہ نظریں اٹھائیں اور امیر علی شاہ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہاں جلال روحانی کی ایسی آگ روشن تھی کہ سبکتگین اس تپش کو برداشت نہ کر سکا اور گھبرا کر سید کے قدموں کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ کہنا چاہتا ہے؟ امیر علی شاہ مسکرائے۔ ایک بدحال دیوانے سے کیوں ڈرتا ہے؟ سید نے سوداگر حاجی نصر کے وہ الفاظ دہرا دیے جو کچھ دیر پہلے اس مالدار تاجر نے امیر علی شاہ کے بارے میں ادا کیے تھے۔ نہ میرے پاس سیم و زر کے انبار ہیں، نہ خدمتگاروں کی طویل قطاریں ہیں، نہ اسلحے کے ذخائر ہیں، نہ تخت و تاج ہیں، اور نہ جان باز سپاہی۔ پھر مجھ سے کیوں ڈرتا ہے؟ کہہ دے جو کچھ تیرے دل میں ہے۔ سبکتگین رونے لگا اور پھر اس نے لرزتی آواز میں کہا، سید، میں ادھر سے گزر رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب انسان اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ ہاں، میں نے ٹھیک کہا تھا۔ مجھے کسی کا ڈر ہے جو اپنی زبان بند رکھوں گا؟ سید امیر علی شاہ نے اسی بے نیازانہ لہجے میں کہا، اگر تیرے بزرگ اللہ کا شکر ادا کرتے تو ان کے سروں سے تاج سلطانی کیوں اتارا جاتا؟ ان کے چہروں پر رسوائی کی خاک کیوں ملی جاتی اور انہیں ذلت کے توق پہنا کر کوچا کوچا کیوں پھرایا جاتا؟ دراصل سبکتگین شاہیران یزوجرو کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ شہنشاہ یزوجرو کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست فاش ہوئی اور وہ فرار ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسے قتل کیا گیا۔ سید امیر علی شاہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سید، پھر میں کیا کروں؟ سبکتگین زارو قطار رونے لگا۔ اپنے بزرگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر، امیر علی شاہ نے پرجلال لہجے میں کہا۔ میں ایک کمزور غلام ہوں سید، میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں اور میرے پاؤں بھی لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ پھر میں یہ سب کچھ کیسے کروں؟
اللہ کی مخلوق پر رحم کا۔ سید امیر علی شاہ نے بلند آواز میں کہا، اپنے اندر اور باہر کے بتوں کو توڑ، اللہ تیری زنجیروں کو کاٹ دے گا۔ میں بہت حقیر انسان ہوں سید۔ سبکتگین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تیرا پیدا کرنے والا تمام دنیا کے اندازوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ سید امیر علی شاہ انتہائی کیف و جذب کے عالم میں بول رہے تھے۔ بس اب جا، تیرا آقا اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا ہے۔ اسے یہ پسند نہیں کہ تو ایک دیوانے سے ملے اور اپنا وقت برباد کرے۔ امیر علی شاہ نے ایک بار پھر اس گفتگو کا ذکر کیا جو کچھ دیر پہلے حاجی نصر اور سبکتگین کے درمیان ہو چکی تھی۔ مگر سید، میں تو آپ کا احترام کرتا ہوں۔ ایک مجذوب کی روشن تعمیری دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اسے ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ کہیں وہ امیر علی شاہ کے جلال کا نشانہ نہ بن جائے۔ میں تجھ سے خوش ہوں۔ سبکتگین کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر سید امیر علی شاہ مسکرائے۔ خوف زدہ نہ ہو کہ ہم دیوانے کسی کو آزار نہیں پہنچاتے، بس اپنے اندر کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس آگ سے باہر والوں کے اندھیرے بھی دور ہو جائیں۔ جا رہا ہوں سید، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ سبکتگین نے سر جھکا دیا اور اس طرح رونے لگا جیسے کوئی معصوم بچہ اپنے باپ سے بچھڑ کر نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہو۔ اگر تو میری دعاؤں میں شامل نہ ہوتا تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تیرے قدم اس طرف کبھی نہ اٹھتے۔ سید امیر علی شاہ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی اور آنکھوں سے جلال روحانی کی بجائے شفقت و مہربانی کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ جب تک تو بت شکنی کا عمل جاری رکھے گا، آسمانوں سے بارش کرم ہوتی رہے گی۔ میری گناہگار آنکھیں صرف تیرے سر پر ہی نہیں، تیری اولاد کے سروں پر بھی تاج زرنگار دیکھ رہی ہیں۔ بس اب جا، وہ تیرا حریص آقا گھوڑے کی پشت پر بیٹھا بار بار پہلو بدل رہا ہے۔ سید امیر علی شاہ نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سوداگر حاجی نصر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حاجی نصر چند قدم کے فاصلے پر موجود تھا اور بار بار گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا۔ سبکتگین بڑے قرب کے عالم میں زمین سے اٹھا۔ سید، یہاں سے جانے کو دل تو نہیں چاہتا، کاش میں اپنی باقی زندگی آپ کے قدموں میں گزار دیتا۔ میرے ساتھ رہ کر تو اپنی زندگی کو بھی نکارہ بنا دینا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں، امیر علی شاہ نے بلند آواز میں کہا۔ یہ کہتے ہوئے سید نے زمین سے کچھ خاک اٹھائی اور سبکتگین کے چہرے پر مال دی۔ اس بندہ عاجز کی طرف سے اپنے مہمان کے لیے یہی ایک حقیر سا تحفہ ہے۔ بس اب جا، ہند کے صنم خانے اپنے بت شکن کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبکتگین سید کی بارگاہ سے اس طرح اٹھا کہ اس کی آنکھیں اشکوں سے لبریز تھیں، قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ بار بار پلٹ کر امیر علی شاہ کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔